السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ماں کو ٹائم دو، پرائم اس کو کہتے ہیں، پرائم ٹائم، کہ تم ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھو، کوئی چیز بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے، خلل نہ ڈالے، ورنہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب آئی کانٹیکٹ ٹوٹتا ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کرو، صرف اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا بولنا بند ہو جائے، میں نہیں بول سکوں، کہ انسانی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس سے ریز شفٹ ہوتی ہیں، یہ بلوٹوتھ ہے، یہ تم نے اتنے چڑھا دیتا تو ہن تھوڑے پتر نے کیویں تھوڑی محبت دل چ لینی، وہ دوستوں سے ہی دوستی لگائے، وہ لڑکیوں کو سہیلیاں بنائیں گی، تمہیں تو نہیں بنائیں گی، کہ تم نے ان کو وہ انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ۔ ان کو صحیح ٹائم وہ ہے جس میں دونوں ماں باپ فارغ ہوں بچوں کے ساتھ، بچوں والی باتیں کریں، بیٹھ کے نصیحتیں نہ کریں، بچوں والے لیول پہ اتر کر ان سے بات کریں۔ میرے نبی نے 7 سال حسن کے ساتھ، 6 سال حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ ٹوٹل 3-4 حدیثیں امام حسن سے ہیں، امام حسین سے ہیں، باقی سب آپ ان کے ساتھ کشتی کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی دوڑیں لگواتے تھے۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں، اور حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، وہ ان کو دبا رہے تھے، تو آپ کہتے ای ہے یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش۔ جب 3-4 دفعہ حسین کو تھاپڑا دیا تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، وہ تو ماں تھی، دونوں کو لیے دل برابر تھا، یا رسول اللہ اب حسین کو ہی تھاپڑا دے رہے ہیں، تھوڑا حسن کو بھی دے دیں۔ فرمایا فاطمہ میں کیا کروں، یہ جبریل کھڑا ہے میرے ساتھ، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، میں بھی اس لیے حسین کو تھاپڑا دے رہا ہوں۔ یہ گھر کی زندگی ہے میرے نبی کی، محبت، اظہار محبت۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اب بتاؤ، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے عورت کا جنت بھی کچھ نہیں۔ یہ ہمیں سکھانے کی۔ عرب میں بیوی سے اظہار محبت کرنا یا لوگوں میں کہنا مجھے بیوی سے بہت پیار ہے، یہ عیب تھا بڑے لوگوں میں، اور معشوقوں سے شاعری بھری پڑی۔ میں ابھی آپ کو لیلا مجنوں کی پورے قصیدے سنا سکتا ہوں، عشق معشوقی۔ یہ ایک فخر تھا، جیسے آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ عرب کا، جاہلیت کا عرب، وہ ان نقشوں سے پاک تھا تو یہ سب چلتا تھا۔ تو بیوی سے مجھے محبت ہے، یہ تو عیب تھا۔ اس ماحول میں مسجد بھری میں ایک صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے یوں نہیں کیا کسی کو نہ پتہ چلے میں بتا رہا ہوں، نہیں، آپ نے کہا عائشہ سے، اتنے زور سے کہا کہ سارے کمب گئے، وہ پوچھنے والا بھی کمب گیا، ہو سکتا ہے ایک ہی بنی کہ نہیں یا رسول اللہ میری مراد بیوی نہیں ہے، میری مراد ہے مردوں میں کون زیادہ آپ کو محبوب ہے۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس۔ میرے نبی نے سکھایا، یداعب اہلہ، کھیلتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تم ساری دنیا دن کی ٹینشنیں سر پہ لے کر آتے ہو، آتے ہی بیوی پہ چڑھ جاتے ہو، میں تھک کے آیا ہوں، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے نہ بلاؤ، کہ نہ کرو اتنے کام، تھوڑے کر لو، ایدے بھی ٹنگ اڑائیے، ایدے بھی ٹنگ اڑائیے، ایدے بھی بھجدے پہن، ایدے بھی بھجدے پہن، نہیں تو گھوڑا بھی نہیں ٹور سکتا تھا، تسی کی میں ٹورنا؟ وہ آرام سے رزق کماؤ، اللہ مقدر کا پہنچائے گا، اللہ کی قسم پہنچائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا لکھا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق کھا نہ لے، لہذا حلال کماؤ اور تقوی اختیار کر۔ سوکر ہوگی، اپنے بچوں کو دیندار بنانا اپنا مشن بناؤ، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، پتہ نہیں کی بن جائے، پر انسان نہ بنے۔ اس لیے ہمارے ادارے غیر انسانوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک کام بغیر پیسے کے کر کے دکھا تو وہ آگے انسان ہی نہیں بیٹھا، وہ اندر سے تو بھیڑیا ہے، وہ اس کے پہلے مجرم اس کے ماں باپ ہیں۔ بعض بیویاں جو کہتی ہیں ہمیں پیسے لا کے دو، ہمیں یہ چاہیے، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے رشوت سے ہو، ہمیں تو، مجھے تو یہ چاہیے، یہ بھی برباد ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔
حضرت فاطمہ بیمار ہوں، آپ حال پوچھنے گئے، ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ وہ بڑے سردار تھے، ورنہ چاہتے تو ان کو باہر ہی کھڑا کر دیتے، تو ان کو باہر کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے چہرہ چھپانے کی۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، زوجہ علی مرتضی، والدہ حسن حسین زینب ام کلثوم، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی ایسے، کہا بیٹی یہ لے لو، اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ اندر گئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو وہ سینے سے لگ کے رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ان کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ان کا ماتھا چوما، اور آپ بھی رونے لگ۔ بیٹیاں وہ نازک رشتہ ہے جو بڑے بڑے جگر والوں کو رلا دیتا، اگر ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ہی ظالم، کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں تو سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی، وہ جس کے لیے گئی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک لڑکے کے ساتھ یہی گئی ہے لیکن وہ سارے گھر کی نوکرانی ہوتی۔ وہ یہ بے وقوف جا میری ماں نو سلام کر، تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بے وقوف ہے، تیرے ذمہ ہے نا کہ وہ دے ذمہ، تو میری ماں نو چاہ نہیں پوچھی، تو میرے پیو ناشتہ نہیں دیتا، تو میری ماں دا سر نہیں جھسیا، یہ تیرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے نبی جو اتنے پتھر کھا کے احد میں دانت توڑوا کے آنسو نہیں نکلے، فاطمہ کے آنسوں نے اتنی عظیم ہستی کے ایسے باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے، کیا منظر ہوگا، میرا رب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ رب کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہوّنی علیک یا بنی والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک نوالا نہیں کھایا، میں چند گھنٹے فاقے سے رہوں تو مجھے سر میں درد ہو جاتا، اور میرا نبی 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں ایک نوالا نہیں کھایا، ایک نوالا۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراکا متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں پھیکا پڑ گیا ہے؟ مجھے دیکھو، اپنے سے پیٹ پہ انگلی رکھی یہاں، کہ یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں، کوئی حرام کھانے کا راستہ ہمارے لیے بچتا ہے؟ اور ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، کروٹیں بدلتے جا رہے، حضرت عائشہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آپ۔ پھر ایک دم آگے بڑھے اور یہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو بھوک کی آواز بند ہو جاتی۔ آپ اٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی۔ تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے 2 ہاتھ ہی تو اٹھانے، اللہ سب کچھ حاضر کر دے۔ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء جو آئے وہ انہی مشقتوں سے گزر کر گئے، میں بھی اسی مشقت سے گزر کے جاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے آگے آ جائے، لیکن میں نے نہیں مانگا، میں نے نہیں مانگا۔ اور بیٹی تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ، سرداریاں بریانیاں کھاون نال نہیں لبھیاں، ایڈے ایڈے پیس اگو پے ہوندے، پلیٹاں این بھر دین جویں ہمالیہ پہاڑ ہوندا، ایتھوں تائیں جو این غائب ہو جاندیاں پیٹ وچ کہ پتہ نہیں کدے وڑ گئیاں کدوں نکلی۔ میری بیٹی تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداری بھوک کے راستوں سے ملی ہے۔ بھائیو موت تو سب کے لیے ہے، ایک دن ہم سب میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ماں کا جانا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو وہ دعائیں نہیں مل سکتی۔ 57 سال ہو گئے آپ کی والدہ کو مرے ہوئے، اور آپ حج کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے، آپ 6 سال کے تھے، آج 63 سال کے ہیں، ٹھیک؟ جب ابوا پہنچے تو آپ نے اونٹنی کا رخ پہاڑوں کی طرف پھیر دیا۔ اس وقت کوئی 40-50 ہزار، جب مکے سے نکلے تھے مدینہ سے تو 12,000 تھے، تو راستے میں بڑھتے بڑھتے 40-50 ہزار ہو گئے تھے ابوا میں۔ تو جب ادھر مڑے تو جو نیا مجمع تھا وہ حیران پریشان، بھئی ابوا تو ادھر ہے، اب ادھر کہاں جا رہے ہیں؟
پرانوں کو پتا تھا کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے سب کو اشارہ کیا، چند قریبی ساتھی ساتھ ہو، آپ گئے اسی پہاڑ کے دامن میں، اونٹنی کو بٹھایا، احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، آپ پہاڑی پر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرہانے ایسے اپنی ٹانگیں اٹھائیں جیسے بچہ اٹھاتا، اور یوں ان کو گوڈوں کو یوں ہاتھوں میں لیا اور ایسے سر رکھا اور رونا شروع کیا۔ جب بچے نے لمبا رونا ہو تو وہ یہ ایکشن بناتا ہے، اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی، احرام بھی تر ہو گیا، سینہ بھی تر ہو گیا، بلک بلک کے 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو گئے ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات میں یہیں رہوں گا، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ تو ماں کی قبر کے ساتھ وہ رات آپ نے گزارا، پھر اگلے دن قافلے کو مل کر آگے حج پر تشریف۔ جن کے زندہ ہیں قدر کر لو، ان کی دعائیں لو، ان کے لیے کچھ چھوڑ نہ پڑے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا والد تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر توڑ دو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ، کھولو گے تو جنت استقبال کرے گی۔ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کرو۔ میں نے ایک نوجوان کو سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، جب تو چھوٹا سا تھا تو تجھے پالا کس نے تھا، تجھے یہاں تک پروان چڑھانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ تو اولادیں باپ کو کہتے ہیں تو میرے واسطے کیتا کی۔ 15 سال کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جاؤ خود کماؤ بالغ ہونے کے بعد۔ تو ماں چلی گئی نا، اب واپس نہیں آ سکتی، یہ رشتہ تو کھلا ہے، باپ چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں تو جتنا وقت ملتا ہے ان کی دعائیں لے لیں، وہ چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب۔ 1988 میں میرے والد فوت ہوئے، 2001 میں میری والدہ فوت ہوئی، میں 20 نفل ان کے لیے پڑھتا ہوں، الٹا ہوں سیدھا ہوں، ہاں زیادہ سفر زیادہ تھکن ہو تو پھر 30 سے کم کر دیتا ہوں۔ میں 20,000 نفل بھی پڑھوں روزانہ تو بھی میں ان کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان، یہ ایران میں ہے، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچا ہوں اور پیدل سارا حج کرایا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ ان کا ولا طلقۃ واحدہ، طلقہ کہتے ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کی دردیں لگتی ہیں نا تو وہ لہروں کی طرح آتی ہیں، ایک لہر آتی ہے اس پر وہ چیختی ہے چلاتی، پھر وہ لہر تھم جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری لہر آتی ہے۔ کئی عورتوں کو گھنٹوں یہ دردیں لگی رہتی، دن گزر جاتا ہے دردوں میں تڑپتے تڑپتے تڑپتے۔ تو اس نے کہا خراسان سے ماں کو لے کر مکے آیا ہوں، مکے سے سارا مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، طواف زیارت، یہ سارا پیٹھ پہ بٹھا کے حق ادا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تجھے جانتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں، ولا طلقۃ واحدہ، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اپنے ماں باپ کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، بھائی بہنوں کو پہچانو۔ سب سے زیادہ آیات اللہ نے خامد اور بیوی کے بارے میں اتاری ہیں، سب سے زیادہ۔ تو چلے تو سب نے جانا ہے، باریاں لگی ہوئی ہیں، سب نے جانا ہے، ایسے جائیں کہ اللہ راضی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ تھے، 1 کروڑ مربع میل پر حکومت تھی، 1 کروڑ مربع میل۔ جب انتقال کا وقت آیا تو رجا بن حیوہ کو بلایا کہ دیکھو میں نے عبد الملک بن مروان کو دفن کیا جو ان کے چچا تھے سگے اور ان کے سسر بھی تھے، اس نے 21 برس حکومت کی تھی۔ تو جب میں نے اس کو قبر میں رکھا اور اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ کالا ہو گیا تھا، اس کی یہ جگہ سیب کی طرح سرخ تھی اور چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ پھر میں نے ولید کو دفن کیا، ولید روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، 10 سپارے روزانہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا کہ میں نے اسے قبر میں اتارا، کفن کھولا تو رنگ سیاہ کالا اور چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا۔ پھر میں نے سلیمان کو دفن کیا، سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے تو ہلنے لگا، اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ زندہ ہے، بے ہوش ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی سٹو قبر ہے۔ کہ پھر میں اس کی قبر میں اترا، سلیمان بن عبد الملک سارے بنو امیہ کا سب سے خوبصورت جوان تھا، 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ تو میں نے جب اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ کالا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا۔
اسی تخت پہ حکومت کی تھی جس پر ان تینوں نے حکومت کی، لیکن ان کی حکومت کا سٹائل اور تھا، ان کا سٹائل اور تھا۔ ان کے سالے آئے مسلم بن عبد الملک، کہنے لگے عمر بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا کریں گے تیرے بعد؟ کہنے لگے حرام کھلایا نہیں، حلال تھا۔ کہا میرے بچوں کو بلاؤ، بچے آ گئے، 12 بچے بچیاں، کہنے لگے میرے بچوں، میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہارے لیے حرام کٹھا کر کا، خود میں جہنم میں جاتا ہوں، تمہیں میں اللہ سے تعلق سکھاتا، خود میں جنت میں جاتا، میں تمہارے لیے آگ نہیں سہ سکتا، میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، اللہ دے گا۔ اور ان سے فرمایا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، بھانجے جو تھے ان کے، میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ان کو تقسیم کرو۔ کہا دیتے ہو؟ وعدہ کہا ہاں۔ کہ جہاں جہاں تم نے حرام سے کمایا ہے وہاں وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو تیرے حرام لقمے کی ضرورت نہیں۔ اور انتقال ہوا، جنازہ اٹھایا گیا، قبر کے پاس رکھا گیا، تو لوگ کٹھے تھے، قبر کے قریب کر رہے تھے، اوپر ہوا میں ایک پرچہ ایسے گھومتا ہوا آ رہا ہے، اور ایسے آتے 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 عمر بن عبد العزیز کے سینے پر گر گیا۔ تو جب انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ پہلی سطر بسم اللہ، دوسری سطر اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں، اور کس پر پیش آ رہا ہے؟ 3 بر اعظم کے بادشاہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ یہ چھوٹے سے کاروبار کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، وہ 3 بر اعظم کی حکومت کر کے، یہ پہلا اور آخری قصہ ہے اسلامی تاریخ۔ تو انہوں نے وہ پرچہ ان کے اندر ڈال دیا کفن۔ تو حضرت رجا بن حیوہ مفتی تھے شام کے، انہوں نے جب کھولا کفن کو تو کیا دیکھا؟ فرمانے لگے میں نے دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا، اور چہرہ ایسے قبلہ کی طرف فٹ، اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا ہو۔ 3 بر اعظم کی حکومت، لیکن اللہ کو راضی کر لیا۔ اتنی بڑی خلافت، اور بیوی فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ 1 درم یعنی 1 روپیہ ہے تیرے پاس؟ تو کیوں؟ کہ میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، 1 روپیہ۔ اور عمر واحد خلیفہ ہیں بن عبد العزیز، ان کے زمانے میں 6 مہینے کے بعد 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری واقعہ، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، اتنی فراخی ہو گئی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں 1 روپیہ ہی آ گیا، کیوں؟ انگور کھانے۔ ہاں تو بیت المال بھرا پڑا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ ایسے تڑپے، نہیں 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 فاطمہ، میں جہنم کی آگ نہیں سہ سکتا۔ عید کا موقع قریب تھا، بچوں نے ماں سے کہا کپڑے تو عید کے لیے لے کے دو۔ کہنے لگے تمہارے ابا آتے ہیں تو کہتے ہیں، حضرت عمر آئے تو کہنے لگے بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عید کے لیے، تو میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، خزانہ یوں بھرا پڑا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں، اور چولہے کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گا۔ کہنے ہاں یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو باہر گئے اور اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، مزاحم ان کا نام تھا، مزاحم ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے۔ اس نے پوچھا کیوں یہ امیر المومنین؟ کہ بچوں کے کپڑے چاہیے۔ ٹھیک، تو انہیں ایک پرچہ آگے کر دیا کہ اس پر آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دوں۔ تو حضرت عمر سے کانپنے لگے، نہیں کر سکتے۔ گھر گئے، فاطمہ، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، عبد الملک کی بیٹی، بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں۔ عید کی نماز کے بعد سارے بنو امیہ جیسے سردار عربوں میں کوئی نہیں آئے، سرداری کے لحاظ، دین کے لحاظ سے، سرداری کے لحاظ سارے ملنے آئے، تو بچے بھی آئے اسی پرانے لباس میں۔ تو عمر کے آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگے آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا، ہمارا باپ ہمیں 1 جوڑا کپڑ بھی نہ لے کے دے سکتے۔ تو ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا عبد الملک، اور ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے کہ ابا جان آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ اس چیز نے ان کو یہ مقام دیا۔ پرچے آسمان سے اتر رہے ہیں کہ ہم نے عمر کو معاف کر۔ تو بھائیو مرنا تو سب نے ہے، ایسے مریں کہ اللہ کی طرف سے یہ پروانے ملیں، اس کی سارے بھائی نیت کرو، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، معاملہ کریم ذات سے ہے۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، موجاں ہی موجاں، بخن بخن کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں، موجاں ہی موجاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل دعا کریں موجاں ہی موجاں،
کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا ہے، کریم ذات ہے نب تے بھی چھوڑ دے کی پتا۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے۔ پچھلے پہ توبہ کے 2 بول اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں گے، تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا ہے اپنے باپ کا۔ اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یہ 10 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنے دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا، یا کہے گا ایسے کہو دفعہ ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ الغنی، تو کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کر لو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، بڑھنے گئی، گھس گئی۔ 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت۔ سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کرو تو پھر معاف کر دو۔ وہ نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے۔ قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھڑے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرا۔ وہ کسی صوفی صاحب کو ٹوڑ گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے۔ اسا کا توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ اسا کہ 99 بھیڑا جا لگتا 100 تک کرن چل وہ بھی لا چھڑ دی، 100 پورے کر لیے۔ پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے۔ تو توبہ کون روک سکتا ہے بے وقوف؟ ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہو۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا، یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا۔ وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نو اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوریا بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل دی۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے سے چھلانگ لگائی، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے۔ اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، حالی اتنے پہنچے نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہٰذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب 2 فرشتوں میں تکرار ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا۔ اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کہا پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا۔ ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے سے۔ جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جنت میں ڈال دیا، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرات کرنی چاہیے۔